نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 11 اور 12 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كدأب آل فرعون والذین من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد۔ كدأب آل فرعون، جیسے عادت تھی آل فرعون کی، والذین من قبلهم، اور ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، کذبوا، جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، فأخذهم اللہ، پس پکڑا ان کو اللہ نے، بذنوبہم، ان کے گناہوں کے بسبب، واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ قل للذین، تو کہ ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، ان قریب تم مغلوب ہوگے، وتحشرون، اور تم جمع کیے جاؤ گے، الی جہنم، جہنم کی طرف، وبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العزت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 11 کے اندر فرماتے ہیں، کدأب آل فرعون، یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین کی عادت آل فرعون کی عادت کی طرح ہے۔ یہاں پر آل سے مراد فرعون کے ماننے والے ہیں۔ فرعون کے جو بھی ماننے والے تھے ان کو قرآن مجید نے آل کہا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہودی، عیسائی اور مشرکین مکہ، کفار، ان کی عادت آل فرعون کی طرح ہے، یعنی جس طرح فرعون اور اس کے ماننے والے، انہوں نے حق کو پہچان لیا، ان کو پتہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام حق پر ہیں، لیکن حق کو سمجھنے کے باوجود ضد اور عناد کی وجہ سے، مال و سامان کے ختم ہونے کے ڈر سے، انہوں نے موسیٰ اور ہارون پر ایمان نہیں لایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اسی طرح کفار، یہود، عیسائی، ان کو پتہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، لیکن عناد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، حق کی مخالفت کی وجہ سے یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ جس طرح آل فرعون حق کو سمجھنے کے باوجود ایمان نہیں لائے، اسی طرح کفار، مشرکین، یہود، عیسائی، یہ بھی حق کو سمجھنے کے باوجود اسلام نہیں لا رہے، ضد اور عناد کی وجہ سے۔ آگے اللہ نے فرمایا والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، ان سے پہلے قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، قوم شعیب، قوم لوط، ان کو بھی پتہ تھا کہ ان کے وقت کے جو پیغمبر ہیں وہ حق پر ہیں، لیکن وہ بھی ضد اور عناد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا مشرکین مکہ، یہود، عیسائی بھی اسی طرح حق کو سمجھنے کے باوجود ایمان اور اسلام کو قبول نہیں کر رہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کذبوا بآیاتنا، جھٹلایا ہماری آیات کو، فأخذهم اللہ بذنوبہم، پس پکڑا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کے بسبب۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو پچھلی قومیں تھیں اللہ نے ان کو مہلت دی کہ وہ ایمان قبول کر لیں، لیکن انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، تو اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کے اندر عذاب کے اندر مبتلا کر دیا، اور ان کے اوپر عذاب آئے، طرح طرح کے ان کے اوپر عذاب آئے ان کے گناہوں کے بسبب۔ ان کے جو نبی ہوتے تھے وہ ان کو دین حق کی طرف بلاتے تھے، لیکن وہ مخالفت کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ کا عذاب آیا ان کے گناہوں کے بسبب، اور اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کے اندر نیست و نابود کر دیا۔ جس طرح کے قوم عاد تھی، قوم صالح تھی، قوم شعیب تھی،
اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کے اندر تباہ و برباد کر دیا۔ فرعون اور آل فرعون کو بھی اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بہت مال و متاع دیا، عیش و عشرت کے سامان مہیا کیے اور بہت زیادہ مہلت دی، لیکن جب پیغمبر کی انہوں نے بات نہیں مانی تو اللہ رب العزت نے فرعون اور اس کے لشکر کو بحر کلثم کے اندر غرق کر دیا۔ فرعون جب دریا کے اندر ڈوب رہا تھا تو اس وقت اس نے اللہ کو پکارا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ میں اس اللہ پر ایمان لایا جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آیا، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کہ اب تو ایمان لاتا ہے اور آج تک آپ اللہ کی نافرمانی کرتے رہے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے اس کی توبہ قبول نہیں کی، اور اللہ کا یہ دستور ہے کہ جب موت کے آثار نظر آ جائے تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو فرعون نے موت کے آثار دیکھ لیے، اس وقت وہ اللہ کو پکارنے لگا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کی توبہ قبول نہیں کی، اور اللہ رب العزت نے اس کو دریا کے اندر غرق کر دیا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ آج ہم آپ کے بدن کو بچا لیں گے تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے آپ نشان عبرت بن جائے۔ تو اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں کو بھی تباہ و برباد کر دیا، فرعون اور اس کے ماننے والوں کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اور آگے اللہ فرماتے واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ تو کافروں کا دنیا کے اندر عذاب ہے، آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے جو ان کافروں کو مل کر رہے گا، اور اس عذاب سے ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دوسری جگہ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا قل للذین کفروا ستغلبون، کہہ دیجئے اے پیغمبر ان لوگوں سے جو کافر ہیں، یہودیوں سے کہہ دیجئے ان قریب تم مغلوب ہوگے، وتحشرون، اور تم جمع کیے جاؤ گے، الی جہنم، جہنم کی طرف، وبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کا مدینہ منورہ کے اوپر غلبہ تھا۔ مدینہ منورہ کے اندر ان کے 3 قبیلے بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ آباد تھے۔ تجارت کے اوپر بھی ان کا غلبہ تھا، اور ان کے پاس علم بھی تھا، قوت بھی تھی، طاقت بھی تھی، مال و سامان والے تھے۔ تو اس وقت یہ مسلمانوں کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب تو یہ لوگ مذاق کر رہے ہیں کہ مسلمان جو گنے چنے ہیں، مال و متاع ان کے پاس نہیں ہے، ساز و سامان نہیں ہے، غریب ہیں، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ مسلمان ان کے اوپر غالب آ جائیں گے، اور یہ لوگ اتنی کثرت کے باوجود تباہ و برباد اور مغلوب ہو جائیں گے۔ پھر اسی طرح ہوا۔ اللہ رب العزت کی یہ جو پیشن گوئی تھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 12 کے اندر، تو اللہ رب العزت کی یہ پیشن گوئی سچی ثابت ہوئی، اور حضور علیہ السلام نے پہلے بنو نذیر اور بنو قینقاع پر حملہ کیا، اور یہ دونوں قبیلے مدینہ منورہ سے خیبر بھاگ گئے۔ بنو قریظہ رہ گیا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ جب جنگ خندق کے اندر بنو قریظہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ غداری کی، تو جنگ خندق ختم ہو جانے کے بعد حضور علیہ السلام اور مسلمانوں نے بنو قریظہ کا محاصرہ کیا۔ 1 مہینہ محاصرہ رہا، اس کے بعد حضور علیہ السلام کے حکم سے بنو قریظہ کے آدمیوں کو قتل کر دیا گیا، اور عورتوں اور بچوں کو غلام اور لونڈیا بنا دیا گیا۔ اور اسی طرح بنو قریظہ بھی مدینہ منورہ سے ختم ہو گئے، اور بنو نذیر اور بنو قینقاع تو خیبر بھاگ گئے تھے۔ پھر حضور علیہ السلام نے خیبر پر حملہ کیا، تو پھر یہ یہودی جو تھے یہ مسلمانوں سے انہوں نے شکست کھائی اور مسلمانوں کے سامنے مغلوب ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو کافر ہیں ان قریب تم مغلوب ہوگے اور تم جمع کیے جاؤ گے جہنم کی طرف۔ دنیا کے اندر بھی یہ مغلوب ہو گئے اور مدینہ سے بھاگ گئے، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ آخرت کے اندر بھی ان کو جمع کیا جائے گا جہنم کی طرف۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت ہی بری جگہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس جگہ سے بچائے۔